نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ گناہوں سے بچتے۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں جی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمانا چاہتا ہے اس کو علم کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ جنت میں چلنا، جنت میں جانا، یہ جنت کا راستہ، یہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اور آقا جی نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے آگے اپنے پر جھکاتے ہیں یا اس کے پیروں میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا وَإِنَّ الطَّالِبَ الْعِلْمِ یستغفر لہ من فی السماء والارض حتی الحیتان فی الماء۔ اور آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ کہ طالب علم کے لیے زمین اور آسمان میں جو ہے، وہ پرندے ہوں وہ چرندے ہوں، حتیٰ کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمندر میں مچھلیاں حتی الحیتان فی الماء، پانی میں جو مچھلیاں بھی ہیں وہ بھی اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ وَإِنَّ الْفَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اور آقا جی نے ارشاد فرمایا بے شک عالم کی فضیلت تمام عابدوں پر ایسی ہے جیسی کہ چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ ستاروں کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ستاروں میں سے سب سے ممتاز حیثیت کس کو حاصل ہے؟ چاند کو حاصل ہے، اس کی چمک اور روشنی زیادہ ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء، اب یہ اگلی بات بڑی سماعت فرمانے والی ہے اور شاید آپ لوگ مجھ سے اس بات میں اتفاق نہ کریں، لیکن میں اپنے نبی کے فرمان کو اسی طرح صحیح سمجھتا ہوں جس طرح آپ جی نے ارشاد فرمایا کہ ان الانبیاء یورثوا دینارا ولا درہما۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے۔ انبیاء دینار یعنی پیسے کا وارث نہیں ہے۔ نبیوں کا وارث جو ہوگا وہ پیسے کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر پیسہ چاہیے نا تو پھر اس فیلڈ میں نہیں آنا۔ اچھا، کیونکہ انما ورث العلم، اور بے شک اللہ وحدہ لا شریک نبیوں کے وارث کو علم کا وارث بناتا ہے۔ جتنا بھی علم ہے ان کے پاس جو اربوں خربوں پتی ہیں وہ نبی کے وارث نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، عالم ہے، ٹھیک ہے، وارث نبی کا ہونے کے لیے ہے۔ یہ حدیث کے بڑے بعض الفاظ ابن ماجہ شریف کی 223 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ بڑی ٹھوک کے بات ہے، یا تو بابو پیسے کی حرص کما لو، پیسہ کماؤ، دبا کے کماؤ، پھر عالم، پھر نبی کا وارث ہونے کا دعویٰ نہ کرو نا جی۔ نبی کے وارث وہی علماء ہے جو درہم و دینار کے وارث نہیں ہیں۔ اور میں یہ اس لیے بھی میں اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے
میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے، میں نے ان سے پڑھا ہے جو علم کے تو وارث تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن ان کے پاس کوئی درہم و دینار بینک اکاؤنٹ نہیں تھے۔ اب یہ پچھلے دنوں میں، یہ میرا خیال 23 میں یا 24 میں ایک مولوی صاحب مرے، بہت بڑا نام تھا، 57 ارب روپیہ انہوں نے اکاؤنٹ ہی چ نکلا جی، 57 اولاد جدو وہ بھی تاں پتہ لگ گیا جدو اولاد لڑی آپس کہ 19 ارب روپیہ ایک اکاؤنٹ پہ ہے تے این ارب روپیہ ایک اکاؤنٹ پہ ہے جی، ہاں جی، تے یہ جناب جدو آپس اولاد لڑی تو پتہ لگ گیا کہ جناب وہ ہو تہاڈی خیر ہو جائے، یہ مولوی صاحب اتنے پیسے والے بھی سن، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی اولاد نہ لڑتی تو کہاں پتہ چلنا تھا کہ اربوں روپے کے مالک ہیں، تو ٹھیک ہے وہ دنیا دار ہے، انہوں نے ایک ابھی آپ یہ اندازہ کیجئے نا کہ علم کو بھی اب وہ بنا دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں، تجارت بنا دی گئی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی اس وقت کاروبار ہیں، ان سب کاروباروں میں سے بہترین کاروبار جس کے اندر کوئی نقصان نہیں، وہ تعلیم کا کاروبار ہے، وہ تعلیم کا کاروبار ہے بہترین، اس میں کوئی جو ہے نا کمی نہیں، ہر ایک کاروبار کے اوپر ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کم ہونے کا، اور یہ جو ہے نا خزاں کا موسم آتا ہے، لیکن تعلیم کا ایسا کاروبار ہے جس میں خزاں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ جتنے بھی دیکھ لیں، یہ تمام کے تمام اس وقت ادارے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے، گدھے بنا رہے ہیں، گدھے میں نہیں فکچر کر رہے ہیں، ایم اے کروا دیا، ایم بی اے کروا دیا، فلانا کروا دیا، تو اس تو بعد تو پھر انہوں نے نوکریاں لگنا چاہیے سی، بہترین بننا چاہیے نہیں، حتیٰ کہ اب تو یہ بیماری مذہبی ادارے والوں کو بھی لگ گئی کہ اب وہ بھی پیسے لے کے پڑھاتے ہیں، بغیر فی سبیل اللہ بھی کو نہیں پڑھاتے، نہ وہ کہتے جی ہمارے اخراجات ہیں جی، تو تمہیں کنے کہ اس پاسے آؤ، تواڈے کول نہیں سنبھالیا جاندہ نا، کہ جنہ سنبھالیا جاندہ انہاں کرو، پن کے سارا ملک ہے، تسی جڑے نے جی قرآن حدیث واسطے ہن پیسے لے رہے ہو تسی، باقی اور سسٹم چلاؤ نا جی، نہ چلاؤ ادھر۔ یہ بڑے واضح طور پر آقا جی کے فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس بندے کو اس میں سے حاصل ہو گیا اس کو وافر حاصل ہو گیا، علم جس کو مل گیا۔ آقا جی نے فرمایا سبحان اللہ، حضرت جی اگر دیکھیں فرشتوں کا احترام لینا ہے، نمبر 1، جنت کے راستے پہ چلنا ہے، مچھلیوں کی دعائیں لینی ہیں، انبیاء کرام کا وارث بننا ہے، تو اس کے لیے پھر درہم و دینار کو پاسے رکھنا پڑے گا۔ درہم و دینار، اللہ کی قسم ہے میں کہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف اشارہ ابرو کرتے کائنات کے سارے خزانے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہونے تھے، اللہ کی قسم ہے، اس سے بڑھ کر میں آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ دو جہاں کے بادشاہ قرآن میرے آگے، اس کی قسم ہے، صرف حضور ایویں اشارہ کر دے کہ پیسے آنے چاہیے، صرف حضور اشارہ کرتے، اللہ کی قسم خزانوں کے انبار لگ جانے تھے۔ اور اماں جی عائشہ کہتی ہیں لگے خزانوں کے انبار ہے، لگے، اتنے لگے کہ ادھر بیٹھا ہوا بندہ ادھر نظر نہیں آتا تھا، اتنے انبار لگے آقا جی کے پاس۔ اور آقا جی نے 3 دن سے زیادہ ایک ٹیڈی پیسہ اپنے پاس نہیں رہنے دیا، سب اپنے جتنے بھی غریب امتی تھے، آپ کے صحابہ تھے، سب کو تقسیم کر۔ جو اپنے اوپر کفارہ لازم قرار دے دیتے تھے، غلطی ہو جاتی تھی جن سے، ان کے کفارے بھی حضور نے ادا کیے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، فرمایا کفارہ ادا کرو، اپنا 60 روزے رکھو، 60 روزے رکھو۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا ہے تو یہ حالت ہوگی، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، کفارہ کرو، 60 مسکین کو کھانا کرو۔ آکے یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو وہ دینے کے لیے بھی، کفارہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ جی خاموش ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، وہ اتنا تھا کہ اس سے کفارہ ادا ہو جاتا، حضور نے اٹھا کے اس کو دے دیا، فرمایا یہی تقسیم کر دے تیرا کفارہ ہو گیا۔ پھر بیٹھا رہا، حضور نے فرمایا اب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کی قسم یہ پورے مکے کی وادی کے اندر نا مجھ سے زیادہ غریبی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریبی کوئی نہیں۔ آپ نے بولا اچھا چل یار جا تم کھا لا، کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ حضور کا یعنی اللہ کی قسم ہے حضرت جی، کیسر و کسرا کے خزانے کے ہیں میرے مصطفیٰ کے در پر ہیں، ڈھیر لگ جانے۔
14 صدیوں کے بعد یار حضور کے غلاموں کے پاس اتنا پیسہ ہے تو حضور نہیں رکھ سکتے تھے؟ حضرت آتا ہے، یہ نہیں کہ پیسہ نہیں آتا، پیسہ آتا ہے، ضرور آتا ہے، لیکن وارث بننا کو 100 کی گل ہے، نبی کا وارث بننا کو 100 کی گل نہیں۔ ایک بات، دوسری بات، آج کل نا ہمارے مولویوں کو ایک نئی بیماری لگی ہے، یہ تھوڑا صحیح ہوا ہے بیماری، 15 سال 20 سال، زیادہ سے زیادہ 20 سال، گھر گھر جا کے ٹیوشنیں پڑھانی ہیں، گھر گھر جا کے ٹیوشنیں پڑھانی، یہ نوی بیماری لگی مولویوں۔ اللہ دی قسم میں آج تک نہیں پڑھائی، میں نہیں پڑھا سکتا، میں اتنے سارے بچے پڑھا سکنا، بڑے پڑھا سکنا، بڈھے پڑھا سکنا، تو گھر جا کے نہیں پڑھا سکتا، لیکن نہیں، میں نے علم کو رولنا نہیں ہے، ٹکا ٹوکری نہیں کرنا۔ قاری صاحب، علامہ صاحب، آج بچے بیمار ہیں جی، آج آپ چھٹی کریں، اچھا جی قاری صاحب نے چھٹی کر لی، قاری صاحب کل کدھر تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ ہاں جی 2 دن ہو گئے تسی آئے نہیں، اور فٹے منہ ہو تیرے پڑھن تے بھی، تو رول کے رکھ چھڑے بوئیں دے ہوتے علم نو۔ مدرسہ کھولو، اپنا ٹھکانہ بناؤ، بیٹھ کے پڑھاؤ، سارے زمانے کو پڑھاؤ، جس کو ضرورت ہے یہاں پہ آئے۔ مجھے 8 10 ہزار روپے کی ٹیوشن کی 1 گھنٹہ دے دو، 10 ہزار روپے لے لو اور ٹھکرائے ایسے ہی۔ ہاں جی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضور سرور دو عالم، آپ کے صحابہ، ہمارے علماء، ہم نے ساری زندگی ان کو دیکھا ہے، وہ کسی کے در پہ دین کو ٹکا ٹوکری نہیں کیا، نہ 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 نہ، وہ ان کے در پہ سارا زمانہ چل کے آیا، جس کو ضرورت تھی ان کے پاس گئے۔ باقی ٹھیک ہے بھئی اپنے لیے کوئی جو ہے نا نظام کر رہا ہے تو کرتا رہے، لیکن یہ کوئی دین کی عزت کروانا نہیں ہے، یہ دین کی عزت کروانا نہیں۔ بھئی ٹیوشن پڑھن واسطے تسی باجی کو ٹر جاندے ہو، ٹیوشن پڑھنے کے لیے آپ ان کے گھر چلے جاتے ہیں، تو آپ کے گھر آتے ہوئے، آپ کے مدرسے میں آتے ہوئے، آپ کی مسجد میں آتے ہوئے اگلے ان پریشانی ہوندی؟ بھئی جنہیں پڑھنا ہے آؤ، مسیتے آؤ، بیٹھ کے پڑھو، جو مرضی پڑھو، لیکن یہ جو ہے نا اس طرح معاملات بالکل۔ اور جو لوگ علم کے وقار کو زندہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں سنن ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ 1000 عابد اتنے تکلیف نہیں دیتے شیطان کو جتنا ایک عالم سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اتنا زیادہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور پھر میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت ہمیشہ حق پر رہے گی اور کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایمان سے بتانا یار، آپ لوگوں نے ہمارے بزرگ علماء کو بھی دیکھا ہے، بڑے علماء کو بھی دیکھا ہے، آج کے علماء کو بھی دیکھ رہے ہو، آپ کے دلوں میں عزت کس کی ہے زیادہ؟ پرانے علماء کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ جو فوت ہو چکے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی عزت کیوں ہے جی؟ انہوں نے تو گھروں میں جا کے ٹیوشنیں نہیں پڑھائیں، ہاں وقار تھا ان کا، عزت کی انہوں نے علم کی، انہوں نے عزت کی، علم کی، انہوں نے وقار کو برقرار رکھا۔ حضرت دیکھو آپ جتنا بھی آپ زور لگا لیں، آپ 2 روٹیاں کھائیں گے، زیادہ 3 کھا لو گے، بڑے ہی کوئی بڑا پیٹ ہوگا تو 4 روٹیاں کھا لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھانی نا، تو 4 روٹی تو اللہ عزت کے ساتھ بھی دے دے گا، 4 روٹیاں تو اللہ عزت کے ساتھ بھی دے گا۔ بھائی رہنے کی بات ہے تو میرا مالک اللہ کی قسم ایک رات بھی آپ کو چھت کے بغیر رات نہیں گزارنے دے گا، وہ چھت کے نیچے رکھے گا۔ جب میرے مالک نے اتنا تیرے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ وحدہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، فکر کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا یہ کام ہے رزق دینا، اس کا کام ہے۔ اللہ رزق عطا فرماتا ہے، بھوکا نہیں مارے گا، اللہ کی قسم نہیں مارے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اور ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ مجھے بڑے پڑھے لکھے گھروں سے آئی کہ ہم جو ہے نا شرمندگی محسوس کرتے ہیں، آپ جو ہے ہمارے گھر کے لیے، ہمارے گھر میں 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں، آپ جتنے پیسے کہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ نہیں، ضرورت نہیں، نہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے، نہ اس کے صحابہ کی سنت ہے، نہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ ہاں آپ مسجد میں آئیں، آپ یہ کہہ دیں کہ ہم فجر میں نہیں پڑھ سکتے، ہم زور میں پڑھ سکتے ہیں، آپ زور میں پڑھا دیں۔ ہم زور میں نہیں پڑھ سکتے، ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ اس وقت میں آ جائیں جس وقت نمازی نہ ہو، آپ تشریف لائیں، لیکن چل کے آپ کو آنا پڑے گا۔ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے تو ادھر آنا پڑے گا۔
مدرسہ بناؤ، وہاں پہ آ کے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ آپ کے گھروں میں آ کے گھس کے پڑھائیں، ایسا نہیں ہوتا جی، غیرت نہیں۔ باقی ٹھیک ہے جو پڑھا رہے ہیں میں ان کو غلط نہیں کہتا، لیکن جو ہے نا جی دین کا تقاضا، علم کا تقاضا یہی۔ آج ہم ٹکا ٹوکری کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو ٹکا ٹوکری کر دیا، ہم نے دین کی عزت نہیں کی، دین نے ہماری عزت نہیں رہنے دی۔ اللہ کی قسم جن لوگوں نے عزت رکھی ہے اللہ ان کی عزت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ ان کو مرتے دم تک اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا، یہ پکی بات۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم